اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نے پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر عرش کے انبیاء نکلا، مزید بنائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے آبستہ فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے آبستہ فرمایا اور تجدید ایمان کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا۔ انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کی مدد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے فیضان سے آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ صراط المستقیم کیا ہے۔ لاسٹ لیکچر میں سمجھا تھا کہ مقصد حیات کیا ہے، انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا فرمایا، انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے، ہم نے پہلے لیکچر میں دیکھا۔ اب دوسرے لیکچر میں ہم دیکھیں گے مقصد حیات صراط المستقیم ہے۔ مقصد حیات کیا ہے؟ صراط المستقیم ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ صراط المستقیم کو سمجھیں گے، صراط المستقیم کیا ہے اور صراط المستقیم کیسا حاصل ہوگا۔ صراط المستقیم سورہ فاتحہ کا مقام کیا ہے قرآن میں؟ ام القرآن کہا گیا، قرآن کی اصل ہے، قرآن کی جڑ ہے۔ سورہ فاتحہ کو پورا قرآن ایکسپلین کر رہا۔ اب سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے اہدنا الصراط المستقیم۔ سورہ فاتحہ کیا ہے؟ یہ ایک دعا ہے، یہ ایک دعا ہے اللہ سے کہ اللہ سیدھے راستے پہ چلا، اے اللہ صراط مستقیم پہ چلا۔ اور صراط المستقیم کیا ہے؟ انسان کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا وہ صراط مستقیم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایک مقصد کے لیے پیدا کرے اور پیدا کرنے کے بعد اس کو دعا بھی سکھا دیے کہ تیرے کو دعا مانگنی نہیں آتی، تجھے نہیں پتا کیا مانگنا ہے، تو یہ وہ چیزیں مانگ لے گا، تجھے نہیں پتا کیا مانگنا ہے اور تو مانگ کس سے رہا ہے۔ اگر ہم کسی بادشاہ کے پاس جا کے اس سے 2 روپے مانگیں تو وہ بادشاہ کی بے عزتی ہے۔ کسی بادشاہ کی بارگاہ میں جا کے اس سے اپوائنٹمنٹ لے کے اس کو بول رہے صاحب 2 روپے ہے کیا، یہ کیا ہے؟ بے ادبی ہے۔ بادشاہ کی بارگاہ میں جا کے 2 روپے مانگ رہے، بادشاہ کی بارگاہ میں پہنچ گئے تو بادشاہ کی شان سے مانگنا ہے۔ اب اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گئے تو اللہ سکھا رہے مانگنا کیا ہے، 2 روپے نہیں مانگ مجھ سے، صراط مستقیم مانگ جس کے لیے میں نے تجھے پیدا کیا۔ اہدنا الصراط المستقیم، مولا سیدھے راستے پہ چلا۔ سیدھا راستہ کیا ہے؟ آگے اللہ تعالیٰ بتا رہے سیدھا راستہ وہ راستہ ہے جس پہ چل کے میرے محبوبین نے مجھے پا لیا، جس پہ چل کے میرے محبوبین نے اپنے پیدا ہونے کے مقصد کو پورا کر لیا۔ جیسا انہوں نے پورا کیا ہے انہی کے طریقے پہ چل کر اپنے زندگی کا بھی مقصد پورا کر، نئے نئے راستے نہ بنا۔ صراط مستقیم ایک ہی راستہ ہے، وہ صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستہ جن پر میں نے انعام رکھا ہے، انعام آفتاب لوگوں کا راستہ چل۔ انا اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، 4 لوگوں کا راستہ انعام آفتاب لوگوں کا راستہ ہے۔ وہ کون ہے؟ انبیاء علیہ السلام ہے، صدیقین ہے، شہداء ہے، صالحین ہے۔ ان کے راستے پہ چلے گا تو پیدا ہونے کے مقصد کو پالے گا۔ اب ان کے راستے پہ چلنا ہے تو ان کے راستے پہ کیسے چلیں گے؟ ان کے راستے پہ چلنے کے لیے ان کے ساتھ ہو جانا، ان کے راستے پہ چلنے کے لیے ان کے ساتھ ہو جانا ہے۔ یہ کہاں دلیل ہے بھائی؟ ہم تو قرآن سے پڑھ لیں گے، قرآن سے سمجھ لیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ خود قرآن میں ارشاد فرما رہے ہیں، سورہ توبہ آیت نمبر 119، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے ایمان والو، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ صراط المستقیم بتا دیا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا بولے؟ اے ایمان والو تقوی اختیار کرو۔ یہاں تو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو مخاطب ہو رہے، تقوی رکھنے والوں کو مخاطب ہو رہے۔ جس کے پاس ایمان ہے، جس کے پاس تقوی ہے، اہل ایمان، اہل تقوی، اب تم الگ نہیں رہ سکتے۔ ایمان حاصل کر لیا، تقوی حاصل کر لیا ہے، اب اس کو بچانا ہے تو میرے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ تو بچے گا۔ تو صراط المستقیم کیا ہے؟ میرے انعام آفتاب لوگوں کا راستہ صراط المستقیم ہے۔ تو مقصد حیات کیا ہے؟ پیدا ہونے کا مقصد کیا ہے؟ ہم مقصد حیات کو سمجھے تھے لاسٹ لیکچر میں۔ مقصد حیات کیا ہے؟ مقصد حیات صراط مستقیم ہے۔
اور صراط مستقیم کیسا حاصل ہوگا؟ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جائیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ صراط مستقیم حاصل ہو جائے گا۔ قرآن سے ایک اور آیت لیتے ہیں، سورہ مائدہ آیت نمبر 56، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو شخص اللہ اور اس کے رسول اور ایمان والوں سے دوستی کرے گا تو اللہ کی جماعت میں سے ہو جائے گا، اور بلا شبہ اللہ کی جماعت غالب ہے۔ اب دیکھیں صراط مستقیم کیا ہے؟ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ انعام آفتاب لوگوں کا راستہ ہے، اور وہ راستے پہ چلیں گے، دوستی ہو جائے گی ان سے، تو دوستی ہو جائے گی تو اللہ کہہ رہے ہیں یہ میری جماعت ہے۔ اللہ کی جماعت کی پہچان کیا ہے؟ جو اللہ اور رسول اللہ علیہ وسلم اور ایمان والوں سے دوستی کرے گا وہ اللہ کی جماعت میں آ جائے گا، اور اللہ کی جماعت کیسی ہے؟ غالب ہونے والی ہے، فتح ہونے والی ہے، اس کو کامیابی ہونے والی ہے، ایسی جماعت ہے اللہ کی۔ اب صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط مستقیم مقصد حیات ہے۔ صراط مستقیم پہ چلنا ہے تو کیا کرنا؟ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ اب ان کے ساتھ ہوں گے تو کس کے دوست ہوں گے؟ اللہ کے دوست ہو جائیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست ہو جائیں گے، ایمان والوں کے دوست ہو جائیں گے۔ اب جب اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان والوں کے دوست ہو جائیں گے تو جماعت کس کی بن گئی؟ اللہ کی جماعت بن گئی۔ اللہ تعالیٰ اس کو میری جماعت کہہ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میری جماعت تو ہمیشہ غالب رہتی ہے، دنیا میں بھی غالب ہوگی، خبر میں بھی غالب ہوگی، حشر میں بھی غالب ہوگی، میزان پہ بھی غالب ہوگی، پل صراط پہ بھی غالب ہوگی۔ یہ کس کی جماعت ہے؟ یہ اللہ کی جماعت ہے۔ یہ اللہ کی جماعت میں حاصل ہونے کے لیے کیا ہے؟ طریقہ ہے صحبت اختیار کرنا۔ کس کی صحبت اختیار کرنا؟ سچوں کی صحبت اختیار کرنا۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا تو انصار صحابہ نے عرض کیا کہ مہاجرین میں سے خلیفہ بن گئے تو ایک خلیفہ انصار سے بھی ہو جائے گا، ایسا ہو جائے گا تو بیلنس ہو جائے گا، ایک خلیفہ انصار سے بھی ہو جائے گا، ایک خلیفہ مہاجرین سے بھی ہو جائے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دلیل پیش کرے، قرآن کی دلیل پیش کرے۔ قرآن کی دلیل کیا ہے؟ سورہ حشر آیت نمبر 8، یہ آیت پیش کرے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور ان حاجت مند مہاجروں کو بلا شبہ حق ہے جو اپنے گھروں اور مالوں سے نکالے گئے، وہ اللہ کے فضل اور ان کے خوشنودی کے طلبگار ہیں۔ ان کا مقصد کیا ہے؟ مال چھوڑ دیے، گھر چھوڑ دیے، یہ اللہ کے فضل اور خوشنودی کے طلبگار ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں، ان کا مقصد راضی کرنا ہے، اور ان کا کام کیا ہے؟ اللہ کی مدد کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنا۔ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے یہی لوگ سچے ہیں، یہ صدیقین ہیں، یہ سچے لوگ ہیں۔ جب یہ آیت آپ نے پیش کی تو انصار صحابہ نے کہا کہ آپ ہی خلیفہ ہے ہمارے، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو سچے کون بتائے گئے؟ صحابہ اکرام سچے ہیں، صحابہ اکرام کی جماعت سچی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے بنی اسرائیل میں 72 فرقے ہوں گے، میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، 72 فرقے دوزخ میں جائیں گے، اور ایک جماعت ہوگی سواد اعظم ہوگی۔ فرقے الگ ہے، جماعت الگ ہے، فرقے چھوٹے چھوٹے ہوں گے، ایک جماعت سواد اعظم ہوگی، اور وہ جماعت جنت میں جائے گی۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نشانی کیا ہے؟ اس کی نشانی یہ ہے وہ میری سنت پہ اور میری صحابہ کی سنت پہ ہوگے۔ اب ایک بات ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے وہی صحابہ کی سنت ہے، پھر صحابہ کی سنت الگ کیا ہے؟ صحابہ کا جو عمل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، پھر صحابہ کی سنت کیا ہے؟ ایک ایسی سنت ہے صحابہ کی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی نہیں ہے، اس لیے صحابہ اکرام کی جماعت کو رکھا گیا۔ اس میں صحابہ نبی کی غلامی ہے، اپنا کچھ بھی نہیں ہے صحابہ کا، جو دیکھے وہ عمل کرتے، تو نبی کی سنت کافی تھی نا، پھر صحابہ کی جماعت کی سنت کیا ہے؟ وہ جماعت کی نشانی کیا ہے؟ صحابہ کی جماعت ایسی
صحابہ کی سنت ایسی سنت ہے وہ جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی نہیں ہے۔ وہ سنت کیا ہے؟ وہ سنت یہ ہے، صحابہ کی جماعت کے اندر وہ سنت تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جان اور اپنی مال اور اپنی اولاد اور تمام کائنات سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے۔ ہر چیز سے بڑھ کر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے وہ صحابہ کی سنت ہے۔ ہر چیز تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، مگر ایک سنت علیحدہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ ہر چیز سے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا، یہ دوستی ہے۔ صحابہ بتائیں تو اللہ کے رسول سے دوستی کرنے کا حق کیا ہے؟ ہر چیز سے بڑھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونا، ہر چیز سے بڑھ کر۔ اب دیکھیں وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہونے کی ایک اور دلیل بتائیں۔ اب سورہ کہف میں دیکھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے اجازت لیے کہ علم حاصل کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی جو راز ہے وہ حاصل کرنا ہے۔ کس سے حاصل کرنا ہے؟ حضرت خضر علیہ السلام اللہ کے ولی ہے، وہ اللہ کے نبی ہے، رسول ہے، کتاب آئی، شریعت آئی، مقام ہے آپ کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، مگر اللہ سے اجازت لیے خضر علیہ السلام کی تلاش میں نکلے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی جگہ کی نشانی کیا بتائی؟ جب ان کی بارگاہ میں داخل ہو جائیں گے، جب ان کے ایریے میں داخل ہو جائیں گے تو مرا ہوا بھی زندہ ہو جائے گا، یہ میرے ولی کی پہچان ہے۔ اب ان کی صحبت اختیار کریں، وہ علم ملے گا جو میں نے آپ کو بھی عطا نہیں کیا موسیٰ، وہ علم میں نے اپنے بندے کو عطا کیا جو میں نے آپ کو بھی نہیں دیا۔ علم کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے، جسے چاہے جتنا علم دے، مگر یہاں پر مقام بڑا موسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہے، خضر علیہ السلام سے مقام بڑا ہے موسیٰ علیہ السلام کا۔ آپ کا مقام ہے، آپ رسول بھی ہے، کتاب بھی لے کے آئے، شریعت لے کے آئے، مگر اللہ تعالیٰ ایک اور بات بتا رہے، نبی ہو کے، رسول ہو کے، شریعت لا کے، کتاب لا کر اللہ کی پہچان، وہ علم حاصل کرنے کے لیے ولی کی بارگاہ میں جا رہے۔ ہم کون ہیں؟ ہمیں تو کچھ بھی نہیں آتا۔ اب دیکھیں موسیٰ علیہ السلام مچھلی بنا لیے، واقعے کو شارٹ کر دیتے ہیں۔ عشا بن نوح علیہ السلام بھی ساتھ میں ہیں، آپ کے خادم ہیں، بولے کہ جہاں پہ یہ مچھلی زندہ ہو جائے، حالانکہ اس کا سالن بنا لیے، اس مچھلی کو پکا لیے اور اس کا سالن بنا لیے، اور بولے جہاں یہ مچھلی زندہ ہو جائے مجھے بتا دینا، اور وہی نشانی ہے کہ خضر علیہ السلام وہاں پر ہو گئے۔ کافی سفر کرتے کرتے وہاں پر پہنچ گئے، موسیٰ علیہ السلام تھکے ہوئے تھے، بولے میں تھوڑا آرام کر لیتا ہوں۔ آرام کرے، مچھلی زندہ ہو گئی، اب پانی میں چلے گی۔ اب حضرت سو رہے، عشا بن نوح علیہ السلام، آپ بھی اللہ کے نبی بنے بعد میں، آپ نے کہا حضرت سو رہے، اللہ کے رسول سو رہے، اٹھاؤں گا تو بے ادبی ہوگی، اٹھنے کے بعد بتا دوں گا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اٹھے، کہا چلو چلو جلدی جلدی، بول کے لیٹ ہو گئی آلریڈی، جو ہے آرام کر لیے، جلدی جلدی آگے نکل گئے۔ اب آپ بولنا بھول گئے۔ کافی دیر کے بعد موسیٰ علیہ السلام بولے ابھی تک نہیں آئی جگہ، ذرا وہ مچھلی تو نکالو، کھاتے ہیں، بھوک لگی۔ بولے حضرت بتانا بھول گیا، شیطان نے مجھے بلا دیا تھا، مچھلی تو وہیں زندہ ہو گئی تھی۔ آپ نے کہا ہم تو اسی کی تلاش میں آئے تھے۔ پھر واپس قدموں کے نشان سے واپس آئے، وہاں جہاں مچھلی زندہ ہو گئی تھی وہاں پر بیٹھے اللہ کے ولی حضرت خضر علیہ السلام، جا کے ملاقات کرے، السلام علیکم حضرت خضر علیہ السلام، تو جواب کیا دے رہے؟ وعلیکم السلام یا موسیٰ علیہ السلام۔ بولے آپ کو میرا نام کیسے معلوم؟ آپ نے کہا جس نے آپ کو بھیجا ہے اسی نے آپ کا نام بتایا ہے۔ آپ نے کہا جس نے آپ کو بھیجا ہے اسی نے آپ کا نام بتایا ہے۔ پھر بولے میں آپ کے ساتھ علم حاصل کرنا چاہ رہا ہوں، آپ کی صحبت میں رہنا چاہ رہا ہوں۔ بولے آپ نہیں رہ سکتے۔ بولے نہیں میں رہنا چاہ رہا ہوں، آپ جیسا بولیں گے ویسا کروں گا۔ بولے آپ صبر کرنا، میرے کام پر اعتراض نہ کریں۔ بات ہو گئی، ایک ایگریمنٹ ہو گیا، آگے نکل گئے، ایک کشتی میں سوار ہو گئے۔ واقعے کو بالکل شارٹ کر دیتے ہیں۔
وہ کشتی مسکینوں کی تھی. جب کشتی کنارے پر لگنے والی تھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے اس کا پھٹا توڑ دیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اتنے اچھے لوگ ہجرت بھی نہیں لی, اتنا اچھا لے کے جا رہے, آپ ان پہ جو ہے بلا وجہ آپ نے توڑ دیا ہے. بولا میں نے آپ کو بتایا تھا نا میرے کام میں مداخلت نہ کریں, ہم نہیں رہ سکتے. بولے نہیں ایک موقع دے, میں آپ کے کام میں مداخلت نہیں کروں گا. آپ نے کہا ٹھیک ہے. جب اترے ایک بستی میں پہنچے, وہاں پر بچے کھیل رہے تھے. ایک خوبصورت بچہ, بڑا زبردست بچہ تھا, کھیل رہا تھا. آپ نے اس کو پکڑ کے اس کی منڈی موڑ کے اس کو مار دیا. موسیٰ علیہ السلام بولے بلا وجہ معصوم بچے کو مار دیا, قتل ہو گیا یہ تو. آپ نے کہا میں نے آپ کو بتایا تھا نا آپ میرے کام میں مداخلت کریں گے, آپ نہیں رہ سکتے میرے ساتھ. بولے آخری موقع دے, اگر میں آپ کے ساتھ صبر نہ کر سکا تو ہماری رخصت ہو جائے گی. ایک موقع دے دیا آپ, ٹھیک ہے. ایک بستی سے گزرے, وہاں بولے کہ کھانا کھانا ہے, بھوک لگی ہے, تھکے ہیں, کافی دیر سے سفر کر رہے. بولے ہمیں مہمان بنا لو. تو بستی والے بولے ہم آپ کو بلائیں, آپ خود آئیں, ہم کیوں مہمان بنائیں, اپنا انتظام آپ خود کریں. سارے لوگوں سے پوچھے, کوئی مہمان نہیں بنائے. اب بستی سے نکلتے ہوئے ایک دیوار گر رہی تھی. بولے چلو دیوار بنائیں. دیوار بنا دیے, پوری مٹی وٹی لگا کے پوری محنت کرائے خضر علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے. پہلے بھوک لگ رہی, اتنا سفر. بولے حضرت فری میں دیوار بنا رہے ان لوگوں کے واسطے. ایک بندے نے کھانے کے لیے نہیں پوچھا, ایک بندے نے پانی کے لیے نہیں پوچھا, آپ ان لوگوں کے لیے دیوار بنا رہے, اتنی محنت کر رہے, کوئی پیسے تو لے لیتے ان سے. بولے اب علیحدہ کا وقت آ گیا, آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے, مگر ہاں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ میں نے کیوں کیا. پہلا کام میں نے کیا ہے, وہ جو کشتی میں نے توڑی ہے, وہاں پر ایک ظالم بادشاہ دریا کے کنارے رہتا تھا. وہ جو بھی اچھی کشتی آتی اس کو لوٹ لیتا تھا, اس کو اپنے قبضے میں لے لیتا تھا. یہ مسکینوں کی کشتی تھی, میں نے اس پہ عیب لگا دیا تاکہ وہ ظالم بادشاہ اس کشتی کو قبضے میں نہ لے, تاکہ ان کا گزارا چلے. یہ میں نے اللہ کے حکم سے کیا ہے, یہ میں نے اپنے سے نہیں کیا. اب یہاں اللہ کا حکم آ رہا ہے خضر علیہ السلام کو, موسیٰ علیہ السلام کو نہیں معلوم. اب دوسرا بچے کا واقعہ بتائیں. وہ جو بچہ ہے بڑا ہو کے اللہ کا نافرمان نکلنے والا ہے, مگر ان کی جو والدین ہیں نیک اوقار ہیں, اور یہ بڑا ہو کر جب نافرمان نکلے گا اس کی محبت میں آ کے وہ بھی نافرمان ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کے لیے مجھے حکم دیا, اس فتنے کو ختم کر دیا. مگر اللہ تعالیٰ ان کو بیٹی عطا فرمائے گا, اور اس بیٹی سے 70 انبیاء اکرام جنم لیں گے. 70 انبیاء علیہ السلام اس بیٹی کے پیٹ سے جنم لیں گے. کیا بڑا مقام عطا فرمائے. ایمان والوں کی حفاظت فرما رہے اللہ تعالیٰ. ایمان والے بن جائیں گے تو اولاد کو بھی درست فرما دیں گے اللہ تعالیٰ. اب آگے کا واقعہ, وہ جو دیوار تھی وہ 2 یتیم بچوں کی تھی. ان کا باپ جو تھا وہ ایمان والا تھا, نیک اوقار تھا. دیکھو ایمان والوں کی حفاظت مرنے کے بعد بھی ہو رہی. اس نے وہ جو نیک اوقار ایمان والا باپ تھا, اس نے اپنے بچوں کے لیے خزانہ دیوار کے نیچے رکھا تھا. اللہ تعالیٰ اس ایمان والے باپ کے بچوں کے خزانے کی حفاظت کر رہے ہیں. کس سے کر رہے ہیں؟ یہ وقت کے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیج کے کر رہے. سورہ کہف میں یہ پورا واقعہ ہے. خضر علیہ السلام سے گزارش کریں, واپس موسیٰ علیہ السلام چلے گئے.
تو بات کیا سمجھ آئی؟ صالحین کی صحبت، صدیقین کی صحبت، شہداء کی صحبت، انبیاء کی صحبت، یعنی ایمان آفتاب لوگوں کی صحبت اختیار کریں گے تو صراط المستقیم حاصل ہو جائے گا۔ سچوں کی صحبت جو ہے نا بہت امپورٹنٹ ہے، اور یہی صراط المستقیم ہے۔ صراط المستقیم کیا ہے؟ سیدھے لوگوں کا راستہ، ایمان آفتاب لوگوں کا راستہ صراط المستقیم ہے۔ اور وہ راستے پہ چلنے کے لیے کس کی صحبت چاہیے؟ سچوں کی صحبت چاہیے۔ تو سچوں کی صحبت اتنی امپورٹنٹ ہے۔ مثنوی شریف میں مولانا روبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، ایک مثال دیتے ہیں، ایک جنا سورج کو دیکھ کے بولا یہ تو اندھیرا ہے، یہ تو سیاہ ہے۔ ایک شخص سورج کو دیکھ کے بولا کہ یہ تو سیاہ ہے، کالا ہے بول رہا۔ دوسرا شخص اس کو جواب دیا سورج کالا نہیں ہے، تو اندھا ہے۔ سورج کالا کیسا ہو سکتا ہے؟ سورج تو روشنی دے رہا ہے سب کو۔ تو پتہ یہ چلا کہ تو اندھا ہے، سورج تو روشنی دے رہا ہے، تیرے کہنے سے سورج کالا تھوڑی ہو جاتا۔ اب اس کی مثال دے کے کہتے ہیں جو اولیاء اللہ ہے، جو اولیاء اللہ کے نیک بندے ہیں، ان سے فیض نہیں ملتا جو بولتے ہیں، اس کی مثال اندھے کی ہے۔ وہ دیکھا نہیں کہ اولیاء اللہ سے فیض کیسا ملتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کی گلیوں میں گھومتے لوگوں کو بولتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وراثت تقسیم فرما رہے، جا کے لے لو۔ لوگ بھاگتے ہوئے آ کے دیکھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم درس فرما رہے۔ وہ واپس آ کے بولے ہم سے غلط بیانی کر رہے ہو، آپ نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وراثت تقسیم فرما رہے اور تم کہہ رہے ہو وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم درس دے رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں انبیاء کی وراثت علم دین ہے، انبیاء کی وراثت علم دین ہوتی ہے، درہم دینار نہیں ہوتی ہے، علم دین ہوتی ہے۔ وہ وراثت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم فرما رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت لے لو۔ تو یہ دین جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت ہے، جس کے پاس ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہو جائیں جس کے پاس دین ہے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ سچوں کی صحبت اختیار کرنا ہے اور سچوں کے ساتھ ہو جانا ہے۔ اسی سے میں اپنی بات کو ختم کرتی ہوں۔ اللہ سے دعا کرتی ہوں جو کچھ بھی کہا گیا سنا گیا عمل کی توفیق عطا فرمائے، کہنے والے کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، سننے والے کو بھی عمل کی توفیق فرمائے، ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرمائے، اسے قبول فرما لے مولا، جو بھی غلطیاں ہیں اس میں معاف فرما دے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔